پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہم جماعت ششم مضمون اردو عنوان چگلی کھانے والا پڑھیں گے. پیارے بچوں ہم اس سبق کے 3 پیرا پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ان 3 پیروں کو یاد دلانے کے لیے ہم سرسری طور پر اس سبق کو پھر دہرانے کی کوشش کریں گے. قدیم زمانے کی ایک بات ہوتی ہے، قدیم زمانے کی ایک بات ہے، کہاوت ہے، کہانی ہے. ایک چگل خور ہوتا ہے جس کی بری عادت یعنی لت ہوتی ہے. وہ ہر کسی کی چگلی کھایا کرتا تھا. تو جس گاؤں میں وہ رہتا تھا اس گاؤں میں اسے اس بنا پر کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا کیونکہ وہ چگلی کھایا کرتا تھا. اس لیے بھوک سے تنگ آ کر وہ دوسرے گاؤں میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جہاں وہ ایک کسان کے پاس ان شرائط پر کام کرنے کے لیے بیٹھا کہ میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا بلکہ آپ سے روٹی کپڑا لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ 6 مہینے کے بعد ایک چگلی کھانے کی آپ کی طرف سے اجازت ہوگی. چگل خور کام میں لگ کر بڑی محنت سے اپنا کام انجام دیتا رہا، مگر ساتھ ہی ساتھ بڑی بے چینی سے 6 ماہ گزرنے کا انتظار کرتا تھا. 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن کسان کھیت میں کام کرتا تھا اور چگل خور نے اس کی بیوی کو بولا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بولا اگر آپ کو یقین آتا ہو اس کے جسم کو چاٹ لو تو اس کا جسم نمکین ہوگا. یوں کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی اور بولتی ہے کہ کل میں کھیت میں کھانا لے کر اس کے جسم کو چاٹوں گی یا چاٹنے کی کوشش کروں گی. چگل خور یہ ساری باتیں کہہ کر سیدھا کھیتوں کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں کسان کو بولتا ہے کہ آپ کھیتی باڑی میں مگن ہو، آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، وہاں تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور اس پاگل پن میں لوگوں کو کاٹنے دوڑتی ہے، اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین آتا ہو تو کل وہ جب کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. پیارے بچوں یہ تھا کل کا ہمارا سبق. آج ہم یہاں سے شروع کریں گے. پیارے بچوں جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا. وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے. چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے. انہوں نے حیران ہو کر کہا ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا. چگل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی. انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں. چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا. وہ یہ بات سن کر لال ببوکا ہو گئے. انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کھیت کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا. چگل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے مان جائے ہو. تمہارا بھائی جو چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پیٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں. کسان کے بھائی غصے میں تلملا اٹھے. چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا. پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس کا معنی ہم ذرا پڑھیں گے. پیارے بچوں جب چگل خور نے یہ جان لیا، پیارے بچوں یہ چگل خورن یہ زون پنی جائے کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا کہ کسان تیا میں ان کتھن منز تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا. تو یہ درا اتھے کنن تو درا کسان سندن ہرن کن، کشر پہ ہر ونان ہرن کن، یعنی پنہ خانداری ہندن کسان سن خانداری تم سندن بائن گئی اور ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے. تم بیکس اکس نزدیک اکس گامس میں روزان. چگل خور نے انہیں بتایا. چگل خور ون تمن کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو، تو شوا یہ مزہ تلان اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے. یپر تہند اس بہنوئی سہ تہذ بین ہر دہ لایان آسان بے دردی سان.
انہوں نے حیران ہو کر کہا تم گئے حیران تو ونہس کہ ہماری بہن نے سان بن چھن تو کبھی نہیں بتایا سان بن چھن زا ونمت یہ چگل خور نے کہا چگل خورن ونک وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی. یہ ونان امن دپان پیارے بچو کہ سہ چگل خور ون امن دمک سہ بیچاری شرم ستھ سہ بچار تہ ہیکان ونتھی. ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں. وت امس دپس اس کت ہیکو چین کت پہ یقین کرت. چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا. چگل خور ون فوراً جلدی دپنک اگر تہ پنو اچھو ست وچھن چھو تھی یو صبح دول دوپہرن تو تھی وچھو کھیتن مز پانے یہ سوری حال. وہ یہ بات سن کر لال ببو کا ہو گئے. تمو یل یہ کت بوزک تمن کھوت واریاہ زیادہ شرارت, تمن کھوت واریاہ غصہ, تم گئی سرخی سرخ, تم گئی ناری نار. انہوں نے چگل خور سے کہا. تمو ونک چگل خورس کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تمو ونک چگل خورس دپس صبح گھو اس کھیتن پہ دپس گھو زمینس پہ تو اس وچھو تت ژھپ کر وچھو تت پنو اچھو ست کیا یہ پوز کن کہین. چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا. چگل خور کر کام سہ گو جلدی ووت ات تھوت ہیتن ات رخصت گو سیودے کسان سندن بائے نش. چگل خور ان سے کہنے لگا. چگل خور لوگ تمہیں وننے کہ تم اچھے مان جائے ہو, تو چھنا پان وہیں سگ بھائی کہیں, تو چھنا پان وہیں چر بھائی کہیں. تمہارا بھائی جو ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پیٹتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے. تہد اس بوئے تو چھنا پائی کہیں اس تہد بوئے سہ پرت ژورِ دہ پنہ خاندار ہندن بائے نش چوب رٹان اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں, تو چھنا امش خبری کان. کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے. کسان سن بوئے اس تمس کو شرارت سان لوگ سہ ون. چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا. چگل خورن دیت امس یقین تو ونس کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا. ژا ایج صبح دوپہرن تو کھیتن مز اتی وچھک پنو اچھو چھائی دلیت کن کہین. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق. دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.